ہاں سمپل سر، کتنا خوبصورت میسج ہے. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے بالکل ایسا. اور اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے. اور اس کے افتتاح یہ پھر فرمایا کہ ایک اور قرآن کی آیت ہے. میرے جو استاد ہیں علامہ عبدالغفور، ان کے وہ سگے بھتیجے یوں تایا زاد بھائی اور میرے بہنوئی بھی. تو دیکھو نا اس میں کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی جو شخص جو آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ دین پتہ ہے نا 3 چیزوں کا نام ہے نا. قرآن مجید پورا کا پورا 3 چیزوں کا نام ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس میں توحید ہے، دوسری رسالت ہے اور تیسری آخرت ہے. صحیح، بس اور کوئی ہے ہی نہیں. بس انہی کا تذکرہ ہے. یعنی دیکھنا توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. اور جتنے اللہ نے رسول بھیجے ہیں وہ آخرت کے لیے آئے نہیں. آخری ایک زندگی ہے، وہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ دنیا کی زندگی آپ اچھی گزاریں تو. دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جس طرح رسول نے آپ کو تعلیمات دی ہے، آپ ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مبعوث کیا اور اسے آپ کے لیے رول ماڈل بنا دیا. تو یہ سادہ سا دین سا. تو جو شخص یہ مانتا ہے وہ یہاں پہ رکھ دیا جائے گا اس کی ڈیڈ باڈی. اور وہ جنازے کے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں. اور سر وینٹیلیشن انہوں نے رکھی ہے میں جس پہ کبھی موت آنی نہیں ہے، زندہ ہے. تو یہ دونوں صفتوں کو اللہ تعالیٰ کی کیوں صفتیں ہیں صرف. تو آپ ان سے مخاطب کرتے ہو کہ اے اللہ یہ بندہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ اس ہستی پہ تجھے مانتا تھا، تیرے رسول کو مانتا تھا، اور ہم اس کا جنازہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کا آخرت پہ ایمان تھا. جی لہٰذا تو اس کی دنیاوی جتنی لغزشیں ہیں، انسان تھا، غلطیاں ہوں گی تو اس کی غلطیوں کو معاف فرما. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے نا جو آپ نے ڈیٹیل سے بتائی. جی سنت کا خیال رکھا گیا. اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے کہ جب ڈیڈ باڈی کو اٹھایا جائے تو جس طرف آپ موو کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی ڈائریکشن ہو اس طرف اس کا سر ہو. ٹھیک ہے صحیح. ہاں یہ رستہ آ گیا. ایسے آ رہے ہیں اور یہیں سے ایسے دیکھو نا ایسے موو کرتے آ رہے ہیں، سارے اسی طرف ہے نا. بالکل اس طرف سارے ایسے اللہ سیدھا. 2 طریقے ہیں. اب غور کریں، اب یہیں سے اگر چرپائی اٹھائیں غور کرنا ہے. صحیح. ایسے آپ نے اٹھا لی، صحیح، تو سارے ایسے لے جانا نا. ہاں اب میں آپ کو یہیں کھڑے کھڑے بتاتا ہوں. یہ ہے ہمارے اس گاؤں جسوال کی نئی جنازہ گاہ. اس کے نئے پن کا، اس کی تجدید کا، اس کی توسیع کا، اس کی ریکنسٹرکشن کا سارے کا سارا کریڈٹ جسوال کے ان نوجوانوں کو جاتا ہے جنہوں نے ایک سوسائٹی بنائی اور اس سوسائٹی کے پرچم تلے انہوں نے کلیکشن کی، اور اس کلیکشن کا بہت بڑا حصہ غرباء میں تقسیم ہو رہا ہے آج کے دن تک. اور اسی کلیکشن میں سے ایک شاہکار، ایک بہت بڑا تحفہ اہلیان جسوال کے لیے یہی جنازہ گاہ. اور جو ہم نے دیکھا کہ ارلی 80s میں مامو اسلم تھے، امام الحاج محمد اسلم، وہ پہلے لیول آفیسر تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے. میرے جو استاد ہیں علامہ عبدالغفور، ان کے وہ سگے بھتیجے. تو انہوں نے آ کے ایک دفعہ ایسے رینوویٹ کیا تھا، تو وہ بھی اچھا، یعنی اچھی بلڈنگ انہوں نے بنوائی تھی اپنے دور سے. ابھی 1 سال پہلے کیا وہ یہاں جو جسوال کے بچے ہیں، ینگ بچے ہیں، تو انہیں وہ شعور آیا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک سوسائٹی بنائی. اس سوسائٹی نے بہت سے پیسے اکٹھے کیے، غریبوں میں تقسیم کیے، اس طرح روٹین بنائی کہ ہم نے غریب بچوں کو پڑھانا ہے فلاں فلاں. تو اس میں ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا کہ ہمیں اس جنازہ گاہ کو کیا کرنا ہے، ہم نے اسے ایکسپینڈ کرنا ہے اور اسے ہم نے ایک رینوویٹ کرنا ہے، ہم نے اسے ایک نئے ڈیزائن بھی دینا ہے. تو آئیے اسے اندر سے دیکھتے ہیں. بالکل جی بالکل ایسا ہے کہ یہ سال ڈیٹ کے اندر ہی ایسے ہوا ہے. تو اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ عثمان نے کی ہے. اور عثمان سے میرے 2 رشتے، وہ میرے تایا منشا کے بیٹے یوں تایا زاد بھائی اور میرے بہنوئی بھی. ہاں تو یہ دیکھیے، اب یہ ماربل لگ گیا ماشاءاللہ. اور دیکھیے انہوں نے تھوڑا سے وہ ایکسپینڈ بھی کیا ہے، ماربل لگا دیا ہے. اور یہ بلڈنگ آپ دیکھیں بڑی خوبصورت لگتی ہے. ہاں اب یہ میرے خیال میں اب دیکھو، ہاں لکھا ہوا ہے نا سوسائٹی کیا ہوگی، یہ سہارا ویلفیئر سوسائٹی جسوال. تو اس میں بہت سے ممبرز ہیں جو کیا کرتے ہیں، وہ ہر مہینے فنڈ کرتے ہیں. تو بہت سے بچے جو باہر ہیں گاؤں کے، اور ان کے جو دوست ہیں مختلف خطوں میں پھیلے ہوئے دنیا کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، فنڈ کرتے ہیں. تو اب تک تو یہ اس سوسائٹی نے بہت زیادہ یعنی آنیسٹی کے ساتھ کام کیا ہے. بڑی بات ہے سر. اور اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے. اور اس کے افتتاح یہ لکھا ہوا ہے بدس راجہ محمد یعقوب جنجوا، اور سر 2 ملین. جی. اور یہ تقریباً 1 سال اسے لگا، اور 1 سال
اور اس میں جو دیکھو نا اب یہاں کیا جس طرح بھی آپ تھوڑے پہلے بتا رہے تھے کہ سامنے ہم داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ قبروں کی زیارت کیا کرو. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا معمول یہ رہا، ہمیشہ رہا کہ آپ اکثر جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے. بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے، اللہ آپ کو لے گیا وہاں پہ. اور تو جب قبرستان میں جاتے ہیں تو نیتیں 3 ہونی چاہیے. صحیح. اس کانٹیکسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بس 3 ہی نکات سمجھ آتے ہیں، 3 ہی نکات سامنے آتے ہیں. کہ قبرستان بھی اس لیے جانا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، میرے نبی جاتے تھے لہٰذا میں جا رہا ہوں. ٹھیک. صحیح. سنت پہ عمل ہو جائے گا. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ مجھے قبرستان کیوں جانا ہے؟ موت کو یاد کرنے کے لیے. صحیح. اور آپ نے فرمایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. صحیح. اب موت کو کثرت سے یاد کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ قبرستان کی زیارت، قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان میں آنا. تو آنا کس طرح ہم پہلے بات کر چکے. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. اور تیسرا نقطہ یہ کہ الدعاء للمیت، یعنی میت کے لیے دعا کی جائے، جو شخص یہاں پہ دفن ہے اس کے لیے دعا کی جائے. صحیح. یہ ہم باتیں کر چکے ہیں. بالکل. اچھا دیکھو اب انہوں نے بڑا خوبصورت میسج دیا کہ کل من علیہ فان. ہاں سمپل سر. کتنا خوبصورت میسج ہے. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. بالکل ایسے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ، اس کائنات میں جو کچھ ہے اس نے کیا ہے؟ کل من علیہ فان، جو بھی زمین پہ ہے اس نے کیا ہونا ہے؟ ختم ہو جانا ہے. پھر فرمایا کہ ایک اور قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے کیا کرنا ہے؟ موت کا ذائقہ، اس کے لیے موت کا ذائقہ ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی اس نے مرنا ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی کل اسی طرح انہی لوگوں میں شامل ہیں. بالکل ہمارے سامنے ایسے ہی. سر یہاں پہ 100 سال میں قرآن کا. جی 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 ایسے ہی ہے. اور اب دیکھیے اب اندر یہ اس کے اگر چھاتا بہور سے دیکھیں ہاں ماشاء تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک تو لنٹل ہے نا. بالکل. اور اس میں یہ لائٹس بڑی اچھی طرح بالکل مجھے ہمیں نظر آ رہی ہے جو ان کی فیوچر پلاننگ ہے. پھر یہ فین دیے فینس کی سیلنگ فینس کو لے کر ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے کہ اسے انڈر گراؤنڈ رکھا جائے. انڈر گراؤنڈ اس کے اپنے فوائد ہیں کہ وہ شاک لگنے کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں اس کے. اور سر وینٹیلیشن انہوں نے جی میں نے جنازہ گاہ دیکھا ہے. جی انہوں نے ماشاءاللہ اس سے بھی بڑا جنازہ گاہ بنایا جی لیکن انہوں نے اس طرف سے بھی بند کر دیا ہے، جی. اس طرف سے بند کر دیا، ادھر سے بھی. تو ایسے موسم میں وہاں کھڑا ہونا بڑا مشکل جی. ہے. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی جو کنسٹرکشن کرنے والے ہیں، جس طرح یہ میرے کزن کھڑے ہیں، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں صحیح. حسین، یہ بھی مسقط رہے، یہ انجینئر ہیں، خود بہت اچھا کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. صحیح. تو جنہوں نے یہ کنسٹرکشن کی ہے وہ میرے بہنوئی ہیں. عثمان آپ ان سے ملے تھے، ماشاءاللہ. محمد عثمان. بالکل صحیح. تو ان کا کیونکہ ایکسپوجر ہے انٹرنیشنل، وہ خود رہے وہاں پہ نا، تو یہ ان کا بنایا ہوا ڈیزائن ہے کہ اسے یوں کیا جائے. اچھا. کیونکہ وہ ایکسپوجر ہے ان کا صحیح. تو وہ یہاں پہ کام آیا. بالکل یہ درمیان میں پلر انہوں نے دے دیے. جی مضبوط. اچھا پھر ایک اور جو چیز مجھے یہاں پہ بڑی اچھی نظر آ رہی ہے کہ دیکھو بڑا خوبصورت ایک یہاں پہ میسج آیا کہ جو ڈیڈ باڈی یہاں پہ رکھی جائے گی، کیونکہ یہ جگہ بنی ہے ڈیڈ باڈی کے لیے، ڈیڈ باڈی کے لیے رکھی. اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی داخل یہاں پہ کیسے کرتے ہیں، رکھتے کس طرح ہیں، اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے، اس کی آداب کیا ہے بعد میں. تو دیکھو نا اس میں کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی جو شخص جو آپ کے سامنے پڑا ہے وہ دین پتہ ہے نا 3 چیزوں کا نام ہے نا. قرآن مجید پورا کا پورا 3 چیزوں کا نام ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس میں توحید ہے، دوسری رسالت ہے، اور تیسری آخرت ہے. صحیح. بس اور کوئی ہے نہیں. بس انہی کا تذکرہ ہے. نہیں دیکھنا، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. اور جتنے اللہ نے رسول بھیجے ہیں وہ آخرت کے لیے آئے نہیں. آخری ایک زندگی ہے، وہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے اگر آپ دنیا کی زندگی آپ اچھی گزاریں تو. دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جس طرح رسول نے آپ کو تعلیمات دی ہے، آپ ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مبعوث کیا اور اسے آپ کے لیے رول ماڈل بنا دیا. مطلب یہ سادہ سا دین سا. تو جو شخص یہ مانتا ہے وہ یہاں پہ رکھ دیا جائے گا اس کی ڈیڈ باڈی. اور وہ جنازے کے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں. اچھا پھر ایک بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ جب یہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ مانگ کس سے رہے ہو، آپ بات کس سے کر رہے ہو؟ آخرت کا مالک کون ہے؟ وہ جو مالک یوم دین، آخرت کے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ وہاں تو کوئی آپ کا نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں آئے گا نا وہاں پہ. تو یہ بات بڑی خوبصورت میسج دی ہے، یا حیو یا قیوم. تو وہی کام آئے گا نا جو کیا ہے، جس پہ کبھی موت آنی نہیں ہے، زندہ ہے، یہاں پہ بھی زندہ ہے. ہاں
پیچھے ہم پہلے کلو نفس ذائقہ، ہر ذی نفس نے کیا کرنا، مر جانا ہے، اس پہ موت ہے، لیکن ایک ہستی ہے جس پہ کبھی موت نہیں آنی، جس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو انہوں نے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وہ صفت لگ دی، اللہ کی صفت کیا ہے کہ وہ حی ہے، صحیح، ادھر کیا یا قیوم، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اب دیکھ لیں پوری کائنات کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں ابھی اس کا ذکر کر رہے تھے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے، تو دوام جو ہے ہمیشہ کی جو ہے ہمیشہ قائم رہنا، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو یہ دونوں صفتوں کو اللہ تعالیٰ کی کیوں صفتیں ہیں صرف، تو آپ ان سے مخاطب کرتے کہ اے اللہ یہ بندہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ اس ہستی پہ تجھے مانتا تھا، تیرے رسول کو مانتا تھا، اور ہم اس کا جنازہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کا آخرت پہ ایمان تھا جی، لہذا تو اس کی دنیاوی جتنی لغزشیں ہیں، انسان تھا، غلطیاں ہی ہوں گی، تو اس کی غلطیوں کو معاف فرما۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے نا، جو آپ نے ڈیٹیل سے بتائی، جی المؤمنین، ایسا ہی، تو یعنی یہ مومن ہی پڑا ہے، ایسا ہی اس کے لیے ہم التجا کرنے آئے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جو شخص بھی آخرت کو مانتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہمارے لیے کار ثواب۔ اچھا اگلی بات ہم کیا کریں جاتے اس کا، یعنی یہ انہوں نے بڑا اچھا، یہ دیکھیے یہ یہاں سے اب دیکھو پھر وینٹیلیشن، بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیے گورنمنٹ اب یہاں سے کیا ہے جی، ڈیڈ باڈی آتی ہے اور ایسے رکھ دی جاتی ہے۔ یہ بالکل نیا کانسیپٹ ہے نا، میں نے یہ کہیں نہیں دیکھا، کتنے جگہ میں نے کیے ہیں نا وزٹ، یہ کانسیپٹ کہیں نہیں دیکھا، بڑا خوبصورت دیکھیے، مطلب بجائے اس کے کہ میت ادھر سے آئے وہاں پہ جوتے اتارنے پڑتے ہیں اور وہاں سے پھر جناب آگے آتے ہوئے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایک بالکل یونیک کانسیپٹ ہے، یہیں سے میت کو یہاں آ کے یہاں رکھ دیا، باقی جو آئے ہوئے ہیں وہ باقی ادھر کھڑے ہو جائیں۔ اب دیکھیے پھر اتنا سنت کا خیال رکھا گیا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے کہ جب ڈیڈ باڈی کو اٹھایا جائے تو جس طرف آپ موو کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی ڈائریکشن ہو اس طرف اس کا سر ہو، ٹھیک ہے، صحیح۔ ہمارے ہاں تو لوگ پھر وہ ایک لا علمی کہہ لیں، دین سے دوری کہہ رہے ہیں، ہاں اب لوگ ویسے کم کرتے ہیں، جی ایسے سب ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آج سے 7-8 سال پہلے جب میں جنازوں میں جاتا تھا تو ہر چوک پہ مسئلہ تنازع بنا ہوتا تھا کہ یار منجی پھیر لیں، چرپائی پھیر لیں جناب، ٹنگاں ہو رہی ہیں جی، لتاں ہو رہی ہیں، قابو والا ہو رہی ہیں سر، تو یہ باہر یہ غیر یعنی اسلام کے سیکولر ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ آپ نے موو کر لیا، بالکل ایسے۔ تو اب دیکھیے یہ جو رستہ ہم بتا رہے تھے کہ رستہ اسی سائڈ سے آ رہے، دیکھو وہی رستہ، ہاں یہ رستہ آ گیا، ایسے آ رہے ہیں اور یہیں سے ایسے دیکھو نا، ایسے موو کرتے آ رہے ہیں، سارے اسی طرف ہے نا، بالکل اس طرف سارے ایسے، اللہ سیدھا یہ بالکل اس طرف آ گیا۔ اب آپ کا یہ دیکھو، یہ وہ رستہ ہم جو کہہ رہے تھے، اس رستے سے ایسے آئیں گے، ایسے آئیں گے اور اسی سارے اس طرف آ رہے ہیں، اور یہ سر چلا گیا، سر سیدھا اندر چلا گیا قبر، اس کے سنت پہ کتنا عمل ہو گیا، یہ ہے دین۔ سنت کے مطابق یہاں ڈیڈ باڈی پہنچا دی گئی، رکھ دی گئی، ان تمام آداب کا خیال رکھا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے، تعلیمات دی، جنازہ پڑھ لیا گیا سنت کے مطابق۔ اب ڈیڈ باڈیز اٹھانی ہے جی، ڈیڈ باڈی اٹھانی ہے تو دو طریقے ہیں، اب غور کریں، اب یہیں سے اگر چرپائی اٹھائیں، غور کرنا ہے، صحیح، ایسے آپ نے اٹھا لی، صحیح، تو سارے ایسے لے جانا ہے نا، ہاں اس طرف لوگ کھڑے ہیں، اس طرف لوگ کھڑے، دیکھتے جائیں آپ، ہاں اب لوگ کیا کریں، دیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں، صحیح صحیح، اور اس گیٹ سے نکال لیں، ایک طریقہ یہ ہے جی، صحیح، دوسرا یہ ہے کہ یہیں سے نکال لیں، ایسے پیچھے کریں اور لے کے چلیں، اور ادھر سیدھا دو چوائسز اپنی منزل کی طرف۔ اچھا اچھا 2-3 دن پہلے سر ہمارے چک میں فوتگی ہوئی ہے نا، تو وہاں پہ نا میت کو، کیونکہ رستہ خراب تھا تو گاڑی پہ لانا تھا، جی تو وہاں پہ جب میت کو رکھنے لگے اس میں گاڑی میں، جی تو اس کا جو سر ہے نا وہ جو خانہ کعبہ کی طرف رکھیں، لیکن ڈرائیور نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا نہیں قبرستان کی طرف رکھیں، آگے جا کے پھر میں گاڑی کھڑی کروں گا اور آپ پھر چینج کرتے رہیں گے، آپ یوں کریں، اس کا نا ہونڈائی تھی تو ان کا سر جو ہے ڈرائیور والی سائڈ پہ ہی رکھیں، کیونکہ میں نے جانا تو قبرستان کی طرف ہے نا، تو میں چلتا جاؤں گا تو میت کا سر آٹومیٹک جو ہے وہ قبرستان کی طرف رہے گا، حکمت تھی نا سر اس میں، کتنی کمال، اور یہ دین کی تعلیم۔ اب میں آپ کو یہیں کھڑے کھڑے بتاتا ہوں، تر گئے یار دلان دے جانی، وطن چک مہارا اجڑی بستی، یارو نظری آوے کنڈ کیتی جد یاراں۔